اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حدید مدنی صورت ہے، 4 رکوع ہیں۔ یہاں سے لے کر یعنی سورہ حدید سے لے کر اگلی جو 5 صورتیں ہیں جن کے شروع میں سبحہ آتا ہے، سبحہ یا یسبحو آیا ہے، تو انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ مسبحات۔ کون سی ہیں وہ؟ ایک تو سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف، سورہ جمعہ اور سورہ تغابون۔ یہ کیا کہلائی جاتی ہیں؟ مسبحات کہلائی جاتی ہیں۔ مسبحات یعنی تسبیح سے جو ہے یہ، ٹھیک ہے۔ ترمذی شریف میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 صورتیں رات کو سونے سے پہلے تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ان صورتوں میں سے ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیتوں سے زیادہ افضل ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یعنی یہ حدیث کوٹ کرنے کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ وہ آیت یہ ہے، هو الاول وآخر وظاہر وباطن وهو بكل شيء علیم۔ سبحہ تسبیح کرنے کے لیے آتا ہے۔ سبحہ تسبیح کی ہے، کس کے لیے؟ یعنی تسبیح ہے یا تسبیح کی ہے للہ، اللہ کے لیے۔ کس نے؟ ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ العزیز الحکیم، زبردست حکمت والا ہے۔ یعنی جتنے بھی تمام مخلوقات ہیں، جتنے بھی چیزیں ہیں، تمام مخلوق ہیں، انسان، جن، پرندے، لیونگ تھنگ، نان لیونگ تھنگ، سب کس کے لیے تسبیح کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے تسبیح کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف، وہ کون ہے؟ زبردست حکمت والا ہے۔ اس لیے ہر حال میں کس کی تسبیح کرو؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اب آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی، ہماری سورہ الواقعہ کی آخری آیت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں تسبیح کرو اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور وہاں پر اینڈ تسبیح کے ساتھ ہے، اور سورہ حدید میں شروعات اس حکم کے ساتھ، اس کے ساتھ ہے، تسبیح کے ساتھ ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں تسبیح کرو، یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے تسبیح کرتی ہے۔ یعنی پھر ہم کیوں نہ کریں؟ جب ہر کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے تسبیح کرتا ہے تو ہم کیوں نہ کریں اللہ تعالیٰ کی تسبیح۔ لہو، اسی کے لیے ہے، ملک السماوات، بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، یوں ہی وہ زندہ کرتا ہے، وہ یمیت، اور وہ موت دیتا ہے، اور وہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ تسبیح کیوں اللہ تعالیٰ کی؟ کیونکہ وہ بادشاہ ہے، ہر چیز کی بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے۔ زندگی اور موت، جینا مرنا، زندگی موت اسی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ هو الاول، وہی اول ہے۔ کون؟ اللہ تعالیٰ وہی اول ہے یعنی پہلا ہے۔ والآخر، اور وہ آخر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پہلا بھی ہے، اللہ تعالیٰ آخر بھی ہے۔ والظاہر، اور وہ ظاہر ہے۔ والباطن، اور وہ باطن ہے، یعنی وہ ظاہر بھی ہے، وہ چھپا ہوا بھی ہے۔ وہو، اور وہ بکل شیء علیم، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی آیت ہے اور بہت پیاری آیت ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا، اگر کبھی تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ اور دین کے معاملے میں شیطان کوئی وسوسہ ڈالے تو یہ آیت پڑھ لیا کرو، هو الاول وآخر وظاہر وباطن وهو بكل شیء علیم۔ تو یہ اتنی بہترین آیت ہے، شیطان کا وسوسہ دور ہو جاتا ہے اس کو پڑھنے سے۔ ان صافات پر، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہیں اور یہ صافات ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو ایک دعا بھی پڑھنے کے لیے کہا تھا، جس میں یہی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں کہ اللہم رب السماواتی و رب الارضی و رب العرش العظیم، ربنا و رب کل شیء، فالق الحب والنوا ومنزل التوراۃ والانجیل وقرآن، اعوذ بک من شر کل شیء انت اخذ بالناصیتی، اللہم انت الاول فلیس قلبک ولیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوق شیء وانت باطن فلیس دونک شیء، اقضی عنا الدین واغننا من الفقر، تو واغنینا من الفقر۔ تو انہی پر، اسی آیت پر یہ تسبیح اللہ تعالیٰ نے
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو پڑھنے کے لیے کہا تھا، جس میں یہی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام ہے. تو بہترین آیت ہے، اس کو کوٹ کر لیں اور اس کو پڑھا کریں، اور اپنی دعاؤں میں بھی اس آیت کو پڑھا کریں. هو الذی وہی ہے جس نے خلق السماواتی پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی ستتی ایام 6 دنوں میں، ثم استوی پھر وہ بلند ہوا، متوجہ ہوا، بلند ہوا، علی العرشی عرش پر، یعلم وہ جانتا ہے جو کچھ یلیجو داخل ہوتا ہے، فی الارضی زمین میں، وما اور جو کچھ یخرجو نکلتا ہے، منہا اس سے، وما اور جو کچھ ینزلو نازل ہوتا ہے، من السمائی آسمان سے، وما اور جو کچھ یعرجو چڑھتا ہے، فیہا اس میں، اور وہ معکم تمہارے ساتھ ہے، اینما جب کبھی، کنتم ہو تم جہاں کہیں بھی، اینما جہاں کہیں بھی، کنتم ہو تم، اور اللہ بکلی بما اس پر جو تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں بنایا، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر متوجہ ہوا. عرش پر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عرش پانی کے اوپر ہے، اور اللہ عز و جل عرش کے اوپر ہے، اور اللہ پر تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. عرش پر ہوتے ہوئے بھی وہ تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے، تمہیں سنتا ہے. تو مطلب مسلسل اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں، یعنی اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے. کیسے؟ علم کی وجہ سے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ ہمارا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر چیز اس کی خبر میں ہے. یعنی ہم کہیں بھی کچھ بھی بیٹھ کر کریں، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. ٹھیک ہے. لہو اسی کے لیے ہے، ملکو بادشاہت آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف، ترجعون لوٹائے جاتے ہیں، الامور سب کام. یہ تمام بادشاہت کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. تمام کام کس تک لوٹائے جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. یولجو وہ داخل کرتا ہے، لیلا رات کو، فی النہاری دن میں، ویولجو اور وہ داخل کرتا ہے، النہارا دن کو، فی اللیل رات میں، اور وہ خوب جاننے والا ہے، بذاتی صدور سینوں کے راز. یعنی ہر چیز اسے پتا ہے. اور علم کی ہی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی ہوتی ہے. یعنی یہ جو علم ہے، علم اللہ تعالیٰ کے علم میں ہم موجود ہیں، اور جب ہمیں علم ہو، قرآن کا علم ہو، ہر چیز کا علم ہو، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں. تمام قدرت اللہ تعالیٰ کی ہمیں سمجھ میں آنے لگتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. جیسے کہ ایک حدیث میں آپ کو سناتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ بہترین مسلمان کون ہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا فرشتے. یعنی بہترین اللہ تعالیٰ کے بندے کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا فرشتے. تو نبی نے فرمایا کہ فرشتے کیوں نہ ہوں، جبکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کو پتا ہوتا ہے، تو وہ کیوں نہ ایمان لائیں. یعنی ایمان کے اعتبار سے سب سے زیادہ بہترین کون ہے؟ پھر انہوں نے کہا صحابہ کرام نے کہ انبیاء کرام. تو رسول اللہ نے کہا کہ انبیاء کرام کیوں نہ ایمان لائیں اللہ تعالیٰ پر، بہترین ایمان کیوں نہ لائیں، جبکہ وہ تو ان کے پاس تو فرشتے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے. پھر صحابہ کرام نے کہا کہ ہم. پھر آپ نے فرمایا کہ تم کیوں نہ بہترین عبادت کرنے والے ہو، بہترین بندے ہو، جبکہ تم میں تو میں موجود ہوں. تو پھر انہوں نے کہا اللہ اور رسول ہی جانتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین ایمان کے لحاظ سے وہ لوگ ہوں گے جو بعد میں آئیں گے، جن کے پاس صحیفے ہوں گے، اور وہ صحیفوں کا علم حاصل کریں گے، اور اس صحیفوں سے وہ مجھ پر ایمان لائیں گے. یعنی کتابوں کے ذریعے وہ معلومات حاصل کریں گے. تو یہ جو علم ہوتا ہے یہ بہترین کڑی ہوتی ہے، ہمیں کہیں سے کہیں تک یہ پہنچا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے علم میں بھی ہر بات موجود ہے، اور ہمیں بھی جتنا علم ہو سکے کم سے کم قرآن کا علم تو حاصل کرنا ہی چاہیے. اسی سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں حکم کیا دے رہے ہیں آیت نمبر 7 میں؟ آمینو ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، وانفقوا اور خرچ کرو اس میں سے جو جعلکم اس نے بنایا تمہیں، مستخلفینا جانشین، خلیفہ پیچھے آنے والے، فیہی اس میں، فالذین تو وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، منکم تم میں سے، وانفقوا اور انہوں نے خرچ کیا، لہم ان کے لیے اجر ہے کبیر بہت بڑا. کس کے لیے؟
جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل کیے نیک، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ دو باتوں کا حکم دے رہے ہیں، ایمان لانے کا اور ایمان لانے کے بعد خرچ کرنے کا۔ تو اس بات کو بہت سیریسلی لینا ہے کہ خرچ کریں، اور خرچ کیسے کریں، اور خرچ کرنا بھی کیوں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جانشین بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلیفہ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ذمہ داری دے دی ہے کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ تو جانشینی کیا ہوتی ہے؟ ایک کے بعد ایک کے پاس چیز کا آنا، یعنی وارث ہونا، وہ جانشینی کہلاتی ہے۔ یعنی آپ سوچیں کہ آپ سے پہلے جو آپ کی چیز تھی یا آپ کا گھر تھا وہ کس کے پاس تھا؟ یا آپ کی دادی کے پاس ہوگا، آپ کی ماں کے پاس ہوگا، آپ کی پردادی کے پاس ہوگا، جس کے پاس بھی ہوگا، پہلے ان کا ہولڈ تھا، لیکن اب وہ چلے گئے، اب ان کا کوئی ہولڈ نہیں رہا، کوئی چیز اب ان کے پاس نہیں رہی، اب ان کے بعد آپ جانشین بن گئے، آپ آ گئے، صرف باقی کیا بچا؟ ان کے نیک اعمال، نیک تربیت جو انہوں نے اپنے اولادوں کی تھی، اولادوں کی شکل میں آپ، ان کی نیک تربیت بچی اور ان کے نیک اعمال جو ان کے ساتھ جائیں گے۔ باقی مٹی میں سب کچھ نیچے دبا ہوا ہوتا ہے۔ تو ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے، ہمیں بھی یہ سب چھوڑ کر جانا ہے، اور ہمارے بعد جانشین کوئی اور بن جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اس کو اچھے سے انویسٹمنٹ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جمع کرانا ہے، کیونکہ یہ سب تبھی ہمیں مل سکتا ہے مرنے کے بعد بھی، جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو جمع کرا دیں۔ اور وہ کیسے کرائیں گے؟ صدقوں کی شکل میں، امداد کی شکل میں، خوب خرچ کرنا اللہ کے راہ میں، اور جتنا ہو سکے اتنا خرچ کرنا، اور ایسا خرچ کرنا کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، کیونکہ اب آپ جانشین ہیں، اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کی کسٹڈی دے دی ہے، اس لیے اب آپ کو کرنا ہے۔ وما اور کیا ہے، لکم تمہیں، لا تؤمنون نہیں تم ایمان لاتے، باللہ اللہ پر، ورسول اور اس کے رسول پر، یدعوکم وہ دعوت دیتا ہے تمہیں، یدعو وہ بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے تمہیں، لتؤمنوا کہ تم ایمان لاؤ، بربکم اپنے رب پر، وقد اور در حقیقت اخذا اس نے لیا ہے، میثاقکم پکا وعدہ تم سے، ان کنتم اگر ہو تم مومنین ایمان لانے والے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ تم کیوں ایمان نہیں لاؤ گے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے، جبکہ رسول تمہیں بلا رہے ہیں، رسول تمہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، قرآن کی طرف بلا رہے ہیں، مسلسل تمہیں دعوت دے رہے ہیں، اور تم ایمان نہیں لاتے، اپنے رب کی بات نہیں مانتے، جبکہ تم نے تو اللہ تعالیٰ سے ایمان پکا وعدہ بھی لیا ہے، اور در حقیقت اس نے لیا ہے تم سے پکا وعدہ۔ کون سا پکا وعدہ؟ وہی عہد الست، کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اقرار کیا تھا کہ ہاں اللہ تعالیٰ ایک ہے اور ہم اس کی تصدیق کریں گے، تو کیوں نہیں مانتے؟ هو الذی وہی ہے جو ینزلو نازل کرتا ہے، علی عبدہ اپنے بندے پر، آیتن نشانیاں، بینات واضح کھلی ہوئی، لیخرجکم تاکہ وہ نکالے تمہیں، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور روشنی کی طرف، وَإِنَّا اور بے شک اللہ بکم تم پر، رؤوف الرحیم زبردست رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالی وہی ہے جو ہر چیز نازل کرا، اس نے جو، یعنی وہی ہے جس نے قرآن نازل کیا اپنے بندے پر، کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن کیوں آیا یہاں پر، اس کا ریزن بتایا گیا، تاکہ تمہیں وہ اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جائیں، لیکن ہم قرآن کو چھوڑ کر روشنی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، جبکہ ایسا ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں یہاں پر، قرآن آیا ہی اس لیے کہ تمہیں اندھیروں سے نکالے اور روشنی کی طرف لے جائے۔ اور اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ قرآن پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور ہمیں دنیا بھی مل جائے گی، آخرت بھی مل جائے گی، اور نور بھی مل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کے ذریعے ہی ہمیں نور مل سکتا ہے، روشنی مل سکتی ہے۔ وما اور کیا ہے تمہیں، اللہ کے نہیں، تنفقو تم سب خرچ کرتے اللہ کے راستے میں، وللہ اور اللہ کے لیے ہے، میراث پراپرٹی، میراث آسمانوں کی اور زمین کی، لا نہیں، یستوی برابر ہو سکتے، منکم تم میں سے، من وہ جس نے، انفقا خرچ کیا، من قبل پہلے، الفتحی فتح کے پہلے، یعنی مکہ فتح جو ہوئی تھی اس سے پہلے، وقاتلا اور جنگ کی، اولائکا یہی لوگ ہیں، اعظموا زیادہ بڑے، عظیم سے بنائے، اعظموا زیادہ بڑے درجوں میں، من الذین ان لوگوں سے جنہوں نے، انفقو خرچ کیا، من بعدو اس کے بعد، وقاتلوا اور انہوں نے جنگ کی، وکلن اور ہر ایک کو، وعدہ کیا، اللہ نے، الحسنہ بھلائی کا، اور اللہ اس کے ساتھ جو تعملون تم عمل کرتے ہو، الخبیر خوب دیکھنے والا ہے۔
یعنی اس میں اللہ تعالیٰ ایک تو سوال کر رہے ہیں کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم دین کے لیے کچھ خرچ نہیں کرنا چاہتے، حالانکہ آسمان اور زمین تو اللہ کی ہے، جو کچھ دیا ہے اس نے تمہیں دیا ہے، تو تم کیوں اپنے ہاتھوں کو روکے ہوئے ہو، کیوں تمہارے ہاتھ جو ہیں وہ بند جاتے ہیں؟ تو وقت وقت کی بات ہوتی ہے یہ، اور پھر جس کو موقع مل جائے خرچ کرنے کا اور اچھے وقت پر موقع مل جائے خرچ کرنے کا تو وہ خود خوش نصیب ہوتا ہے. جیسے اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ مکہ فتح سے پہلے خرچ کر چکے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کی تو وہ زیادہ بڑے ہیں، ان کے درجوں تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، یعنی ان کا درجہ بہت زیادہ بڑا ہے. حضرت یعنی مدینہ میں رہنے والے وہ مسلمان جنہوں نے مکہ یعنی جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا، ان کے برابر پوری دنیا میں بعد والوں تک میں بھی کوئی نہیں ہو سکتا. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے صلح حدیبیہ کے زمانے میں فرمایا، ان قریب ایسے لوگ آنے والے ہیں جن کے اعمال کو دیکھ کر تم لوگ اپنے اعمال کو حقیر سمجھو گے، یعنی کم سمجھو گے. یعنی ابھی بھی ایسے لوگ آئیں گے جن کے اعمال بہت بڑے ہوں گے، مگر ان میں سے کسی کے پاس پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا ہو اور وہ سارا کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو وہ تمہارے 2 رتل بلکہ 1 رتل خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکے گا. یعنی کرنسی کا نام. یعنی اگر بہت نیک لوگ آئیں گے لیکن اگر وہ بھی اللہ کے راہ میں سب کچھ دے دیں، خود خالی ہو جائیں، تو صحابہ کرام کے اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے جو اس وقت تھے لوگ دین کے شروع میں جنہوں نے مدد کی تھی، مکہ فتح سے پہلے جنہوں نے مدد کی تھی، جنہوں نے اپنا سب کچھ لگا دیا تھا دین کے خاطر، ان کے درجوں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. اور پھر صرف مال خرچ کرنا ہی نہیں، سب آ جاتا ہے، اللہ کی راہ میں اپنا وقت نکالنا، اپنی اسکل اور اپنا آپ سب کچھ لگانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں فرمایا، میرے صحابہ پر سب و شتم مت کرو، یعنی انہیں گالیاں مت دو. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو وہ میرے صحابی کے خرچ کیے ہوئے 1 مد کے برابر نہیں ہو سکتے. بہت تھوڑی سی کرنسی تھی مد، یعنی اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ دور جو تھا نا بہت مشکل کا دور تھا، اور اس وقت واقعی جس خرچ کیا تھا وہ سچے دل سے اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کیا تھا. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اس کے باوجود وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے. کچھ نہیں ہوتا تھا، اور پھر کہیں تک سے کہیں تک یہ بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اسلام، مطلب ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ اسلام بڑھے گا یا ہم جیتیں گے، کچھ ان کو نہیں پتا تھا، لیکن پھر بھی وہ خالص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کر رہے تھے. پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ تم سب کو خرچ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال خرچ کیا کرو اور عرش والے کی طرف سے مفلسی سے نہ ڈرو، غریب ہونے کی وجہ سے ڈرا مت کرو بلکہ خرچ کرو اس کے راہ میں. پھر اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یعنی اے اللہ کے نبی، میرے پاس کوئی چیز نہیں سوائے اس کے جو زبیر نے مجھے دیا ہے، یعنی ان کے شوہر نے. کیا مجھ پر کوئی گناہ ہے اگر میں اس کے دیے ہوئے میں سے صدقہ کر دوں، یعنی شوہر کے دیے ہوئے میں سے اگر میں صدقہ کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا، جتنی تم میں طاقت ہو اتنا دو اور جمع کر کے نہ رکھو، اور اللہ بھی تم کو دینا بند کر دے گا. یعنی اگر ہم نے جمع کرنا شروع کر دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں نہیں دے گا، پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنے پاس جمع کر لیں گے. اور پھر جو خرچ کرتا ہے اسی پر اللہ تعالیٰ بھی خرچ کرتے ہیں، جو دیتا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور جو نہیں دیتا اس کو دے کر بھی اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ پھر یہی ہے نا، جو کسی اور کو نہیں دے رہا تو اللہ تعالیٰ بھی اسے دے کر کیا کریں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھ سے فرمایا، خرچ کرو، تم پر خرچ کیا جائے گا، میں تم پر خرچ کروں گا، انفقو علیکا. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، دن رات عطا کی بارش برسانے والا ہے، تو اس میں کوئی چیز کمی نہیں کرتی. کیا تم نے دیکھا آسمان اور زمین کی تخلیق سے لے کر اب تک اس نے کتنا خرچ کیا، اور جو کچھ اس کے دائیں ہاتھ میں ہے اس میں اس نے کوئی کمی نہیں کی، یعنی دینے میں کبھی کمی نہیں ہوئی. اس لیے ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ صرف دینا ہے. جب ہم دیں گے تو ہمارے پاس بھی بھرپور برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ خوب دیں گے ہمیں بھی. اور پھر میرا اپنا خود کا ایکسپیرینس ہے، میں نے دیکھا ہے بہت لوگوں کو جو لوگ کنجوس ہوتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ انہیں دیتا بھی نہیں ہے، اور وہ زندگی بھر پھر کنجوس ہی رہتے ہیں اور ان کے پاس کم ہی رہتا ہے، پھر وہ لمیٹڈ ہی خرچ کر پاتے ہیں.
من ذا الذی کون ہے جو، پھر سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کون ہے جو یقرضو قرض دے گا، مضارع ہے یہ، قرض دے گا اللہ کو، قرضن قرض، حسنن اچھا، فیضاعفہ تو وہ دگنا کر دے گا اسے، مطلب تو یضاعفہ وہ دگنا کر دے گا، بڑھا دے گا اسے، لہو اسی کے لیے ہے، ولہو اور اسی کے لیے ہے، اجر کریم عزت والا، یعنی سوال کر رہے ہیں کہ کون اچھا قرض دے گا اللہ تعالیٰ کو. اور اچھا قرض کیا ہوتا ہے؟ قرآن میں کئی جگہ آیا ہے یہ قرض حسانہ. قرض حسانہ وہ ہوتا ہے جو پاک اور حلال مال سے دیا جائے، گھٹیا اور ناپاک مال سے نہ ہو. وہ صدقہ جو انسان خوش دلی سے نکالے اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی تمنا کرے. وہ خرچ جو کسی کو دے کر اس پر احسان نہ جتائے اور نہ کسی کو تکلیف دے. اور پھر وہ خرچ جو انسان اللہ کے دین کے کام کے لیے دے اور اس کو قرض حسانہ کہتے ہیں. پھر اس کو جو یہ سب کرے گا اس کے لیے کیا ہے؟ دگنا ہے، یعنی خوب اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے. پھر حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ کس قرضے کا، کس صدقے کا اجر سب سے زیادہ ہے، یعنی کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ فرمایا کہ تو صدقہ کرے اس حال میں کہ تو صحیح اور تندرست ہو، مال کی کمی کے باعث اسے بچا کر رکھنے کی ضرورت محسوس کرتے ہوں اور اسے کسی کام میں لگا کر زیادہ کمانے کی امید رکھتے ہوں. اس وقت کا انتظار نہ کرو جب جان نکلنے لگے تو کہے کہ یہ فلاں کو دیا جائے اور یہ فلاں کو دیا جائے. اس وقت تو یہ مال فلاں کو جانا ہی ہے، یعنی دے کر پچھتانا نہیں، احسان نہیں جتانا، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو اور فخر نہ ہو. اور پھر جب ہمیں لگے کہ میرے پاس کم ہے اور میں نے اس میں سے صدقہ کر دیا تو میرے پاس سارا ختم ہو جائے گا، اس وقت صدقہ کرنا سب سے بیسٹ ہوتا ہے جب تمہارے پاس کم ہو اور اس میں بھی تم دے دو، یعنی تمہیں خوف ہو کہ یہ دینے کے بعد بھی میں محتاج ہو جاؤں گی، تو اس وقت دینا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند آتا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ ہمارا سیکریفائس دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میرے پر کتنا بھروسہ کرتے ہو اور میرے لیے کتنا سیکریفائس کرتے ہو. اور پھر چوتھے سپارے کے شروع میں آ گیا لن تنالوا برا، ہرگز بھی نہیں پہنچ سکتے نیکی کو یہاں تک کہ تم اس میں سے خرچ کرو جسے تم پسند کرتے ہو. تو پسندیدہ مال دو، بیکار مال نہ دو. یوما جس دن، ترا آپ دیکھیں گے، المومنینا مومن مردوں کو، والمومناتی اور مومن عورتوں کو، یسعا دوڑتا ہوگا، نورہم ان کا نور، بین ایدیہم ان کے آگے آگے، وبی ایمانہم اور ان کے دائیں طرف، بشراہم خوشخبری ہے تمہیں، بشرا خوشخبری ہے تمہیں، الیوما آج کے دن، جناتن ایسے باغ کی، تجری بہتی ہیں، من تحتہا اس کے نیچے سے، انہار نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ذالکا یہی ہے کامیابی، العظیم بہت بڑی. یعنی کس دن نور دوڑے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں گے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو کہ دوڑتا ہوگا ان کا نور ان کے آگے اور ان کے پیچھے. کون سا نور ہوگا یہ؟ ہمارے نام اعمال کا نور. سب کچھ نام اعمال میں بطور نور جمع کیا جاتا ہے، یعنی جو ہم کام کرتے ہیں نا وہ نور کی روشنی میں، نور کی طرح جمع کیا جاتا ہے. ہمارے عمل سے جتنی خیر نکلے گی اتنا نور بڑھتا رہے گا اور پھر پھیلے گا، اور قیامت کے یہ دن یہ نور اٹھا کر ان لوگوں کو دے دیا جائے گا کہ لو اب تم میرے پاس آ گئے ہو. اللہ تعالیٰ کہیں گے لو میرے پاس آ گئے ہو، یہ نور تھا جو تم نے اپنے لیے یہاں پر جمع کیا، اب یہاں سے مجھ سے لے لو، اب آگے کا سفر اس سے طے کرو، جنت میں پہنچنے کا سفر اب یہ ہے تمہاری کرنسی، اب یہ دیتے جاؤ اور نکلتے جاؤ. یہ ہوگا بیسیکلی. تو اس میں حشر کے میدان میں کچھ لوگوں کے پاس تو معمولی سی لائٹ ہوگی اور کچھ کے پاس بہت زیادہ پاورفل لائٹ ہوگی جو دور تک جائے گی، یعنی دور تک ان کا نور جائے گا. حدیث میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا نور اتنا تیز ہوگا کہ مدینہ سے عدن تک، عدن کہتے ہیں یمن، مدینہ سے عدن تک کی مسافت کے برابر پہنچ رہا ہوگا، یعنی اس کی روشنی مدینہ سے شروع ہوگی اور یمن تک پہنچے گی. کسی کا نور مدینہ سے صنعا تک، کسی کا نور اس سے کم، یہاں تک کہ کوئی مومن ایسا بھی ہوگا جس کا نور اس کے قدموں سے آگے نہ بڑھے گا. ایک روایت میں آتا ہے
صرف اس کے انگوٹھے میں نور ہوگا، یعنی صرف اور صرف اس کے انگوٹھے میں نور ہوگا، اور منافق جو ہوتے ہیں منافق، ان کے انگوٹھے میں نور ہوگا، کبھی جلے گا کبھی بجھے گا، یعنی ٹمٹمائے گا، کیونکہ ان کا ایمان بھی ٹمٹماتا تھا، تو جس کا ایمان ٹمٹماتا ہے نا اس کا نور بھی قیامت کے دن ٹمٹمائے گا. تو جس کی روشنی جتنی ہوگی، جتنا نور ہوگا، اتنا وہ آگے آگے دوڑے گا. ابو امامہ دمشق میں ایک جنازے میں شریک ہوئے. فارغ ہونے کے بعد لوگوں کو آخرت کی یاد دلانے کے لیے کچھ یوں ذکر کیا کہ تم قبروں سے میدان حشر کی طرف منتقل کیے جاؤ گے، یعنی ٹرانسفر کیے جاؤ گے، جس میں مختلف وقت اور ایک مرحلہ ایسا آنے والا ہے کہ با حکم خدا بندی، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے کالے ہو جائیں گے. پھر ایسا وقت آئے گا کہ میدان حشر میں جمع ہونے والے سب لوگ، جن میں مومن کافر ہوں گے، ایک عجیب اندھیرے میں چلے جائیں گے، یعنی بہت تاریکی، ڈارکنیس ہوگی، بالکل گپت اندھیرا وہ ہو جائے گا، اور کسی کو کچھ نظر نہیں آئے گا. اس کے بعد سب کا پرسنل نور، سب کی پرسنل لائٹ دی جائے گی، ہر مومن کو اس کا نور عطا کیا جائے گا، اور یہ نور نام اعمال کے طور پر عطا کیا جائے گا، جیسے نام اعمال ہوں گے. اسی طرح ابن ابی حاتم کی روایت میں آتا ہے کہ مومن میں یہ نور ان کے اعمال کے اکارڈنگ ملے گا. کسی کا نور پہاڑ کی طرح ہوگا اور کسی کا نور کھجور کے درخت کی طرح ہوگا، کسی کا قامت انسان کی طرح، یعنی انسان کی ہائٹ کی طرح. سب سے کم نور اس کا ہوگا جو صرف انگوٹھے میں ہوگا، کبھی تو وہ روشن ہوگا اور کبھی وہ بجھ جائے گا. پھر اسی طرح طبرانی کی بھی روایت آتی ہے. طبرانی میں ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پل صراط کے پاس اللہ تعالیٰ ہر مومن کو نور عطا فرمائیں گے اور ہر منافق کو بھی. جس وقت یہ پل صراط پر پہنچ جائیں گے تو منافق کا نور چھین لیا جائے گا. یہ بھی آتا ہے کہ نور تو مل جائے گا لیکن بعد میں چھن بھی جائے گا. اسی طرح آپ نے فرمایا، جو شخص 5 نمازوں کی حفاظت کرے گا اس کے لیے یہ نماز قیامت کے دن نور اور برہان اور نجات بن جائیں گی، یعنی نور بن جائیں گی، دلیل بن جائے گی اور نجات بن جائے گی. اور جو اس کی حفاظت نہ کرے گا، نہ تو اس کے لیے نور ہوگا، نہ برہان ہوگی، نہ نجات ہوگی، اور وہ قارون، حامان اور فرعون کے ساتھ ہوگا. اسی طرح جو شخص قرآن کی ایک آیت بھی تلاوت کرے گا تو وہ آیت اس کے لیے قیامت کے روز نور بن جائے گی. اسی طرح آپ نے فرمایا، جو شخص جہاد میں اللہ کی راہ میں ایک تیر بھی پھینکے گا اس کے لیے قیامت میں وہ نور ہوگا، اور ظلم کے اندھیرے سے وہ بدل جائے گا. اسی طرح آپ نے فرمایا، میں اپنے امت کے نیک لوگوں کو وہاں ان کے نور سے پہچانوں گا جو ان کے آگے اور ان کے دائیں دوڑتا ہوگا. اور وہ کیسے ہوگا؟ وضو سے، یعنی جو وضو کرے گا تو وضو کی وجہ سے اس کے باڈی پارٹس چمک رہے ہوں گے. تو اس طرح یہ نور سب کو بانٹا جائے گا اور دیا جائے گا. جس کا جتنا زیادہ نور اس کو اتنی نجات مل جائے گی. پھر وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.